پاکستانیوں کے لیے ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ اب پاکستان کے اندر مفاہمتی عمل باقاعدہ طور پر چل پڑا ہے اور بڑی کامیابی سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت اس صورت میں سامنے آیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر خوشی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا ہے کہ اب جو معاملات ہیں, جو ٹیبل ٹاک ہے, اس کو آگے آگے آستہ بڑھایا جا رہا ہے اور بہت جلد لوگوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ واپس آ جائیں گے. بہت جلد ان کی رہائی کے جو امکانات ہیں وہ روشن ہو جائیں گے. اور پھر جو نعیم اشرف بٹ ہیں, ایک بہت بڑے صحافی ہیں پاکستان کے, بہت بڑا ان کا مقام ہے, بہت بڑا احترام ہے, بہت بڑا نام ہے. انہوں نے جو اتھینٹک خبریں دی ہیں وہ پاکستانی قوم کے لیے ایسے سمجھے کہ گپ اندھیرے کے اندر روشنی کی ایک کرن ہے کہ اس کرن کے سامنے آنے کے بعد آہستہ آہستہ جو دیگر اندھیرے ہیں وہ بھی سارے ختم ہوں گے, پاکستان کے مسائل بھی سارے ختم ہوں گے, پاکستان کی جو بربادی ہے وہ بھی ساری ختم ہوگی, پاکستان کا جو وقار بحال ہونا ہے وہ بھی بحال ہوگا اور پاکستان آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا. انہوں نے ایک تفصیلی طور پر, کیونکہ نعیم اشرف بٹ صاحب جو ہیں یہ بیسیکلی ولاگز بھی بہت زیادہ کرتے ہیں, بڑا ان کا نام ہے, بڑا ان کی جو ریسرچ ہے بڑی اتھینٹک اور بڑی ٹھوس ہوتی ہے. اور ان سے ایک سوال کیا گیا کہ اگر معاملات ٹھیک چل رہے ہیں, اگر معاملات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے اور مذاکرات ہو رہے ہیں, تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کی آزادی کی خبر کیوں سامنے نہیں آ رہی ہے, وہ آزاد کیوں نہیں کیے جا رہے ہیں, ان کی رہائی کی خبر کیوں سامنے نہیں آ رہی ہے. تو انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ بڑا تسلی بخش جواب ہے, انہوں نے جواب دیا ہے وہ بڑا اتھینٹک جواب ہے. اور پاکستانی قوم اگر ذہن سے سوچے تو ان کو پتہ چلے گا کہ جی یہ جو بٹ صاحب ہیں ان کی باتیں بڑی وزنی ہیں اور ان کی باتیں بڑی زبردست ہیں. اس کے علاوہ جو دوسری جانب اب نیب کے کیس کھلے ہوئے ہیں اور پی ڈی ایم کی جو چیخیں نکل رہی ہیں, اب یہ جو شہباز شریف کی لندن اور پاکستان کے درمیان اب یہ پھنس گیا ہے, لندن سے پاکستان آتا ہے, پاکستان سے لندن چلا جاتا ہے, پھر لندن سے پاکستان آتا ہے, پھر پاکستان سے لندن چلا جاتا ہے. یعنی کہ اب جو ان کی بے چینی دیکھ رہے ہیں نا, ان کا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے سکونی ان کے اندر بڑی تڑپ سے پیدا ہو گئی ہے اور ان کی جو کمر کے درد ہیں, ان کی جو پلیٹلیٹس ہیں, ان کی کمی کے اندر یہ جو خبریں سامنے آنا آستہ آستہ آنی شروع ہو جائیں گی. تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کے گرد بھی گھیرا کتنے حد تک تنگ کیا جا رہا ہے. اور پھر جو لیول پلینگ فیلڈ ہے جس کا مطالبہ بڑے عرصے سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ کرتے ہیں, نون لیگ بھی کرتی آئی ہے, پیپلز پارٹی بھی کرتی آئی ہے. اب جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اس کا میں آپ کو تھوڑا سا مطلب سمجھا دوں. یہ لوگ اس کا ورڈ کو بڑا زیادہ استعمال کرتے ہیں, مریم بی بی بڑا استعمال کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ہمیں بالکل ایک ہم جائیں کرکٹ کے میدان کے اندر, ایگزامپل ہے کرکٹ کے میدان کے اندر جائیں, وہ ہم بچوں کی طرح بال پھینکیں, بچوں کی طرح بال کروائیں اور ہم اس کے اوپر چھکا ماریں اور ہمیں بالکل ایسا ہی پلیٹ کے اندر بنا بنایا حلوہ الیکشن کے حوالے سے ملے. یعنی کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم الیکشن کے اندر آئیں تو ہماری شرط یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ کرنے والا کوئی نہ ہو, ہمیں ہرانے والا کوئی نہ ہو. نون لیگ کا بھی یہی مطالبہ رہا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی یہی مطالبہ رہا ہے اور اسی چیز کو یہ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کا. جب تک ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ سامنے نہیں آئے گی اس وقت تک ہم تیار نہیں ہوں گے الیکشن کے اوپر. اور اب یہ باقاعدہ ٹھوس خبر سامنے آ چکی ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بغیر کوئی الیکشن نہیں کروایا جائے گا, پاکستان تحریک انصاف کے بغیر الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں کی جائے گی یا ان کو اعتماد میں لیے بغیر الیکشن کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا جائے گا. تو یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ, ان کے منہ کے اوپر اب ایسا تماشا لگا ہے کہ جس کی گونج پورے ملک کے اندر سنائی دے رہی ہے. عمران خان نے بار بار بتایا تھا, بار بار وہ کہتا تھا کہ یار یہ پاکستان کا بیڑا کر کے رکھ دیں گے, یہ جو 13 سیاسی جماعتوں کا آپ تجربہ کر رہے ہیں یہ پاکستان کو برباد کر کے رکھ دیں گے, پاکستان کو تباہ کر کے رکھ دیں گے, پاکستان کی معیشت دبو کے رکھ دیں گے, پاکستانی عوام کو رلا کر رکھ دیں گے. اور وہ بات اب سچ ثابت ہو چکی ہے. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ مذاکرات جو ہوتے ہیں وہ ہر چیز کا حل ہوتے ہیں, چاہے ملکوں کے درمیان مسائل ہوں ان کے بھی مذاکرات کے ذریعے حل نکالے جاتے ہیں, چاہے ملکی لیول کے اوپر مسائل ہوں ان کا حل بھی مذاکرات کے ذریعے نکالا جاتا ہے. تو آپ مذاکرات کے اوپر آئیں, بیٹھے ٹیبل ٹاک کریں. وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی مذاکرات کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے. نون لیگ, پیپلز پارٹی, ان سب سیاسی جماعتیں جو ہیں ان سب کو وہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ پاکستان کے بقا کے حوالے سے مذاکرات کیے جائیں. تو ان کی یہ بات نہیں مانی گئی تھی, لیکن آج سب کو یہ بات ماننی پڑ رہی ہے کہ جی مذاکرات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے علاوہ اور بڑی زبردست اور اہم ترین جو خبریں سامنے آ رہی ہیں آج کے ویڈیو کے اندر وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. کچھ بڑی ٹھوس طریقے سے جو خبریں سامنے لائی گئی ہیں جو پاکستانی عوام کے لیے بڑی تسلی کا باعث بنے گی, وہ خبریں میں آپ کو دینے جا رہا ہوں. مگر اس سے پہلے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کر رہی ہے کہ ہمارے پاک پروردگار ہمارے ملک کے حالات کے اوپر رحم فرما, ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر, پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اس شخص کو بنا کے جس سے یہ پاکستانی قوم بڑی زیادہ محبت کرتی ہے اور وہ بھی پاکستانی قوم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر ہمیشہ کی طرح آمین ضرور لکھ دیجیے گا, اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ آنے والے وقت میں پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھنا چاہتے ہیں. میں مشکل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا موسٹ فیوریٹ چینل بگا فیکٹس. ناظرین گرامی, اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس سچویشن کے اندر جو سب سے اہم شخصیت سامنے آ رہی ہے پاکستان کے جو مایہ ناز صحافی ہیں نعیم اشرف بٹ, ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ ان سے سوال کیا گیا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو آزاد کیوں نہیں کیا جا رہا, رہا کیوں نہیں کیا جا رہا اگر معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں, اگر معاملات مثبت طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ جی معاملات
جتنے بھی خراب ہوتے ہیں, جتنے حد تک خراب ہوتے ہیں, پھر ان کو ٹھیک کرنے میں اس سے ڈبل بھی ٹائم لگ جاتا ہوتا ہے. جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر سے جو معاملات تھے, جو مافیاز تھے, ان کو ختم کرنے کے حوالے سے کام کیا تھا, تو 72-75 سال کا گند انہوں نے کوشش کی تھی کہ میں 2 2.5 3 4 سال کے اندر نکال لوں, لیکن ان کو بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تھا, اور پھر یہ بات ماننی پڑی تھی پوری پاکستانی قوم کو کہ اس گند کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا سکے گا. اسی طرح یہ نعیم اشرف بٹ کہتے ہیں کہ یہ جو معاملات خراب ہوئے ہیں, ان معاملات کے خراب ہونے کے بعد جتنا ٹائم اب گزر چکا ہے, تو ان معاملات کو ٹھیک ہونے میں بھی تھوڑا ٹائم لگے گا, اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کی رہائی ہو جائے گی. اب شہباز شریف جو ہے ناظرین گرامی, اس کے معاملے میں ہوا یہ ہے, اب دیکھیں کہ یہ ایگزامپل بھی انہوں نے دیا, انہوں نے کہا جی شہباز شریف کو دیکھیں, اس نے ایک دن بعد نااہل ہو کر جیل جانا تھا, لیکن وہ اسی ایک دن کے اندر پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا تھا. یعنی کہ جب حالات کلٹی ہوتے ہیں, جب حالات تبدیل کیے جاتے ہیں, تو اس طرح 1 سیکنڈ بھی لگ جاتا ہوتا ہے اور ٹائم زیادہ بھی لگ جاتا ہوتا ہے. تو یہ کوئی بھی کچھ بھی ممکن ہے. کیا پتا اگلے چند گھنٹوں میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین باہر آ جائیں, اور کیا پتا کہ ان کو اگلے 1-2 مہینے کے اندر پھر ٹائم لگ جائے ان کو باہر آنے کے لیے. تو یہ جو تمام تر معاملات ہیں, ان معاملات کے اندر ہم سب کو بس صبر سے, اطمینان سے دیکھنا ہوگا, فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان کس سمت میں جا رہا ہے. اب جو نون لیگ ہے ناظرین گرامی, وہ چیختی پھر رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے جی ہمارے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا. جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ چیختی پھر رہی ہے جی, وہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ بڑا ہاتھ ہو گیا, ہم نے جو سوچا ہوا تھا, ہم نے جو یہاں پر ڈیلیں کی ہوئی تھی, وہ ساری ڈیلیں خراب ہو گئی ہیں, وہ ساری ڈیلیں توڑ دی گئی ہیں. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف آج بھی کتنی مضبوطی سے کھڑی ہوئی ہے, کہ جو پرویز خٹک ہے جسے اپنی الگ پارٹی بنائی ہے, اب وہ بھی یہ بیان دیتا نظر آ رہا ہے کہ جی اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ میرے مذاکرات ہوتے ہیں تو میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کروں گا, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور میں ان کو لے کر آگے چلوں گا. یعنی کہ اب اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کا اور کوئی کہیں سے یہ کے پی کے کسی بھی علاقے سے الیکشن لڑے گا تو اس کو پاکستان تحریک انصاف نے کھانسنے بھی نہیں دینا ہے اور اس کو اٹھا کے سائڈ پر مارنا ہے. لیکن اب یہی چیزیں دیکھنے کے بعد اس کی تھوڑی عقل واپس آنا شروع ہو گئی, اور وہ کہتا ہے کہ جی میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. اب جو اگلی بات ہے وہ ناظرین گرامی یہ ہے کہ اب تقریباً 5 ماہ بعد, یعنی کہ ہم اندازہ لگائے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کتنا اچھا ٹائم شروع ہو چکا ہے کہ 5 ماہ بعد کے پی کے پہلی مرتبہ 127 یعنی کہ اتنے بڑی تعداد میں جو قیدی تھے, سیاسی قیدی تھے, ان کو رہا کیا گیا. 127 قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہے کے پی کے جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے قیدی تھے, سیاسی قیدی تھے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ حالات کس نہج کے اوپر پہنچ چکے ہیں. اور اس کے بعد اب پنجاب کا نمبر بھی آنے والا ہے. پنجاب سے بھی آپ خبریں سنیں گے کہ بہت بڑے پیمانے پر پاکستان تحریک انصاف جو سیاسی قیدی ہیں ان کو رہائی دی جائے گی. اس کے علاوہ جو ایک اور خبر سامنے آئی ہے وہ شہباز شریف کے حوالے سے, آپ کو پتا ہے کہ وہ لندن سے واپس آئے اور پھر لندن واپس بھاگ گئے ہیں. تو اس حوالے سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو جو یہ کہتے تھے کہ جی ہمیں بڑی زبردست طریقے سے لیول پلینگ فیلڈ دی جائے, وہ اب ان کو نہیں مل رہی ہے. اب ان کو ٹھوک کے واضح طور پر منہ کے اوپر جواب دیا گیا کہ بھیا آپ نے اگر الیکشن لڑنا ہے تو پھر آپ انسان بن کر الیکشن لڑیے, آپ کے لیے کوئی زیادہ جو فیسلٹیز ہیں وہ آپ کو پرووائڈ نہیں کی جائیں گی. اگر آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو اپنے زور بازو کے اوپر لڑیے. اب آپ کو بالکل پلیٹ میں رکھ کے حلوہ پیش نہیں کیا جائے گا, جس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی چکر پہ چکر لگ رہے ہیں. شہباز شریف لندن جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, پھر لندن جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. یعنی ایک ڈاکیا بنا دیا گیا شہباز شریف کو کہ جی پیغام لے کر گیا, پیغام لے کر آیا, پیغام لے کر گیا, پیغام لے کر آیا. تو یہ سچویشن جو ہے, یہ ان کی جو بے چینی ہے, یہ بڑی چیزیں واضح کر رہی ہے, اور بہت زیادہ جو اہم ترین باتیں ہیں وہ پاکستانی قوم کے سامنے لانے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہیں. اب اس کے بعد جو ایک اور بڑی پازیٹیو خبر سامنے آئی, آج ساری پازیٹیو خبریں ہیں, میں آپ کو سنا رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین نے درخواست دائر کی ہوئی تھی نیب کیسز کے حوالے سے, یعنی کہ انہوں نے نیب کے اندر جو کیسز کیے ہوئے تھے وہ سارے کیسز دوبارہ کھلے ہوئے ہیں, اور ان سب کی اب چیخیں نکل رہی ہیں نون لیگ کے, پیپلز پارٹی کی, پی ڈی ایم کے اندر جتنی بھی جماعتیں تھیں ان سب کی, اور ان کی چیخوں کی اب سب سے بڑی وجہ یہ ہے ناظرین گرامی کہ یہ پہلے بھی کیسز کھلتے تھے لیکن ان کو ٹینشن نہیں ہوتی تھی. اب جو ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اب یہ باقاعدہ طور پر حساس اداروں کے جو اہلکار ہیں ان کی خدمات کا فیصلہ لینے جا رہا ہے یہ ادارہ, جو نیب ہے یہ ادارہ, اور وہاں پر یعنی کہ نیب کے اب جو کیسز ہیں ان کی انویسٹیگیشن حساس اداروں کے لوگ کریں گے, اور پھر وہ تو کسی کو نہیں چھوڑیں گے, وہ تو کسی کے ساتھ رعایت نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے اوپر سے آفیسرز نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ کسی کے ساتھ 2 نمبری نہیں کرنی, کسی کے ساتھ ڈیل نہیں کرنی ہے. جس نے پاکستان کو جتنا لوٹا ہے, جتنا برباد کیا, جتنا تباہ کیا, اتنی ہی اس کو سزا دی جائے گی. تو اب ان کی جو چیخیں ہیں وہ آسمان تک پہنچ رہی ہیں. اب اس کے بعد جو محمد علی درانی ہیں, جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے درمیان مذاکرات کروانے کے حوالے سے بڑا اہم ترین رول پلے کر رہے ہیں. اب تو انہوں نے بھی واضح طور پر, یعنی کہ ان کو کوئی امید دلوائی گئی ہے, ان کو کوئی بات بتا دی گئی ہے, جس کے بعد اب وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے بغیر پاکستان کے اندر جو الیکشن ہے وہ کبھی بھی صاف شفاف نہیں ہو سکتا. الیکشن کے لیے بھی اب ٹائم انتہائی قریب آ رہا ہے, اور اب اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی جو مشکلات ہیں ان کو بھی ختم کرنے کے حوالے سے بڑے بڑے فیصلے کیے جا رہے ہیں. اب یہ تمام تر تو معاملات ہو گئے ہیں, لیکن جو ایک بہت اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تحریک
साहब की जब हुकूमत बनी थी तो उन्होंने स्मगलर्स के खिलाफ, माफियाज के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर ऑपरेशन, ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करवा दिया था। नैब को खुली छूट दे दी थी, उनको खुला छोड़ दिया था कि जिसके ऊपर केस करना है कर दो, चाहे हमारी पार्टी का ही क्यों ना। और फिर आपने देखा था कि जिस तरह से केसेस जब चले थे तो जहांगीर तरीन के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी, फिर उसके खिलाफ केसेस भी चलते रहे थे, और उसके बाद फिर यानी कि उसी के बाद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसको खतरात लाहक हुए, वो लड़खड़ाने लगी थी, डगमगाने लगी थी, और फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो चली गई थी। तो अब ये जो केसेस का, ये जो माफियाज को पकड़ने का एक सिलसिला शुरू किया गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म होने के बाद वो सिलसिला रुक गया था। तो अब हमारी जो आर्मी है उन्होंने ये सिलसिला दोबारा शुरू कर लिया नाज़रीन करामी, और अब आर्मी हमारी इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम कर रही है। डॉलर की स्मगलिंग करते हैं, या डॉलर का ज़ख़ीरा करते हैं, या जो चीनी की स्मगलिंग करते हैं उसका ज़ख़ीरा करते हैं, या पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल जो है 2 नंबर ईरानी स्मगलिंग वाला तेल है उसका धंधा कर रहे हैं। इन सब माफियाज के खिलाफ बड़ी तगड़ी हमारी पाक आर्मी कार्रवाइयाँ कर रही है। और जाहिद गशकोरी जो पाकिस्तान के बहुत मायानाज सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी एक खबर दी है, और उसके खबर के अंदर बताया कि जो हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर है अख्तर सुभान, उन्हें कोयटा से गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉन न्यूज़ के अंदर बाकायदा तौर पर यह खबर भी छपी है। और ये तमाम जो मामलात है, ये मामलात अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अंधेरों से निकालकर रोशनियों की जानिब लेकर जाने के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद, बहुत बड़ी किरण बनकर सामने आए। हम सबको दुआ करने के अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के हालात के ऊपर रहम फरमाए। और अगर आपको ये खुशखबरियाँ अच्छी लगी हैं, आपकी दिल को तसल्ली हुई है, तो दूसरे पाकिस्तानियों के भी दिल को तसल्ली देने के लिए, उनको भी अच्छा फील करवाने के लिए हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।